الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 56 تفسیر خزائن العرفان پارہ 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 20 کے ترجمہ کنز ایمان سے آغاز کریں گے اور تفسیر خزائن العرفان بھی ملا کر پڑھیں گے۔ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور خوب سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، کیونکہ رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک ہی چیز ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور سنا کر اس سے نہ پھرو، اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے، کیونکہ جو سن کر نفع نہ اٹھائے اور نصیحت پذیر نہ ہو اس کا سننا ہی نہیں۔ یہ منافقین و مشرکین کا حال ہے۔ مسلمانوں کو اس حال سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں، نہ وہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق کو سمجھتے ہیں، کان اور زبان اور عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ دیدہ و دانستہ بہرے گونگے بنتے ہیں اور عقل سے دشمنی کرتے ہیں۔ شان نزول یہ آیت بنی عبدالدار بن قصی کے حق میں نازل ہوئی، جو کہتے تھے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہم اس سے بہرے گونگے اور اندھے ہیں۔ یہ سب لوگ جنگ احد میں مقتول ہوئے اور ان میں سے صرف 2 شخص ایمان لائے، مصعب بن عمیر اور ثویبت بن حرملہ۔ اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی یعنی صدق و رغبت جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر بحالت موجودہ یہ جانتے ہوئے کہ ان میں صدق رغبت نہیں ہے سنا دیتا، جب بھی انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے اپنے عناد یعنی بغض اور حق سے دشمنی کے باعث۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو، کیونکہ رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے۔ بخاری شریف میں سعید بن معلہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، میں نے جواب نہ دیا، پھر میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ ایسا ہی دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے تھے، حضور نے انہیں پکارا، انہوں نے جلدی نماز تمام کر کے سلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا، تمہیں جواب دینے سے کیا بات مانے ہوئی؟ عرض کیا، حضور میں نماز میں تھا۔ حضور نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ عرض کیا، بے شک آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اس چیز سے یا ایمان مراد ہے، کیونکہ کافر مردہ ہوتا ہے، ایمان سے اس کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ قتادہ نے کہا کہ وہ چیز قرآن ہے، کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ہے اور اس میں نجات ہے اور عصمت دارین ہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ وہ چیز جہاد ہے، کیونکہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ذلت کے بعد عزت عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ شہادت ہے، اس لیے کہ شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے، اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہوا
تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں، بلکہ وہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، یعنی اپنے مقدور طاقت تک برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہی عن المنکر ترک کرتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے اس ترک فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور یاد کرو اے مومنین مہاجرین، ابتداء اسلام میں ہجرت کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے، قریش تم پر غالب تھے اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں مدینہ طیبہ میں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دیں، یعنی اموال غنیمت جو تم سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں کیے گئے تھے، کہ کہیں تم احسان مانو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو۔ فرائض کا چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنا اور سنت کا ترک کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شان نزول۔ یہ آیت ابو لبابہ ہارون بن عبداللہ المنذر انصاری کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنی قریظہ کا 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ تک محاصرہ فرمایا۔ وہ اس محاصرہ سے تنگ آ گئے اور ان کے دل خائف ہو گئے، تو ان سے ان کے سردار کعب بن اسد نے یہ کہا کہ اب 3 شکلیں یعنی صورتیں ہیں، یا تو اس شخص یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور ان کی بیعت کر لو، کیونکہ قسم بخدا وہ نبی مرسل ہیں، یہ ظاہر ہو چکا اور یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے۔ ان پر ایمان لے آؤ تو جان مال اہل و اولاد سب محفوظ رہیں گے۔ مگر اس بات کو قوم نے نہ مانا تو کعب نے دوسری شکل یعنی صورت پیش کی اور کہا کہ تم اگر اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، پھر تلواریں کھینچ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاب کے مقابل آئیں کہ اگر ہم اس مقابلہ میں ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اپنے اہل و اولاد کا غم تو نہ رہے۔ اس پر قوم نے کہا کہ اہل و اولاد کے بعد جینا ہی کس کام کا؟ تو کعب نے کہا کہ یہ بھی منظور نہیں ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کرو، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے۔ تو انہوں نے حضور سے صلح کی درخواست کی، لیکن حضور نے منظور نہ فرمایا، سوائے اس کے کہ اپنے حق میں سعد بن معاذ کے فیصلہ کو منظور کریں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیج دیجئے، کیونکہ ابو لبابہ سے ان کے تعلقات تھے اور ابو لبابہ کا مال اور ان کی اولاد اور ان کی عیال سب بنی قریظہ کے پاس تھے۔ حضور نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ بنی قریظہ نے ان سے رائے دریافت کی کہ کیا ہم سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور کر لیں کہ جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے وہ ہمیں قبول ہو۔ ابو لبابہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ یہ تو گلے کٹوانے کی بات ہے۔ ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت واقع ہوئی۔ یہ سوچ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نہ آئے، سیدھے مسجد شریف پہنچے اور مسجد شریف کے ایک ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔
وقتاً فوقتاً ان کی بیوی آ کر انہیں نمازوں کے لیے اور انسانی حاجتوں کے لیے کھول دیا کرتی تھیں اور پھر باندھ دیے جاتے تھے۔ حضور کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا کہ ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن جب انہوں نے یہ کیا ہے تو میں انہیں نہ کھولوں گا جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہ کرے۔ وہ 7 روز بندے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ صحابہ نے انہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا میں خدا کی قسم نہ کھولوں گا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہ کھولیں۔ حضرت نے انہیں اپنے دستے مبارک سے کھول دیا۔ ابو لبابہ نے کہا میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں جس میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی، اور میں اپنے کل مال کو اپنے ملک سے نکال دوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 مال کا صدقہ کرنا کافی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، کہ آخرت کے کاموں میں سد راہ یعنی رکاوٹ ہوتا ہے، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ تو عاقل کو چاہیے کہ اسی کا طلبگار رہے اور مال و اولاد کے سبب سے اس سے محروم نہ ہو۔ اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے، اس طرح کے گناہ ترک کرو اور اطاعت بجا لاؤ تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند یعنی قید کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال یعنی جلا وطن کر دیں۔ اس میں اس واقعہ کا بیان ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ یعنی کمیٹی گھر میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ابلیس لعین ایک بڈھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا، مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں اور اس معاملہ میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس کو شامل کر لیا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔ ابو البختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں سے باندھ دو، دروازہ بند کر دو، صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دے دیا جائے، اور وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں۔ اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا اور کہا نہایت ناقص رائے ہے، یہ خبر مشہور ہوگی اور ان کے صحاب آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے اور ان کو تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے۔ لوگوں نے کہا شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر ہشام بن عمر کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کچھ ضرر نہیں۔ ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا جس شخص نے تمہاری ہوش اڑا دیے اور تمہارے دانش مندوں کو حیران بنا دیا، اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو، تم نے اس کی شیریں کلامی، سیف زبانی، دلکشی نہیں دیکھی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے قلوب تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ اہل مجمع نے کہا شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں، وہ سب یکبارگی حضرت پر حملہ آور ہو کر قتل کر دیں تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے۔ غائط یہ ہے کہ خون کا معاوضہ دینا پڑے، وہ دے دیا جائے گا۔ ابلیس لعین نے اس تجویز کو پسند کی اور ابو جہل کی بہت تعریف کی، اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ گزارش کیا اور عرض کیا کہ حضور اپنی خوابگاہ میں شب کو نہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے مدینہ طیبہ کا عزم فرمائیں۔
حضور نے حضرت علی مرتضیٰ کو شب میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری چادر شریف اوڑھو، تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی۔ اور حضور دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے اور ایک مشت خاک دست مبارک میں لی اور آیت اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ماری، سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی، سب اندھے ہو گئے اور حضور کو نہ دیکھ سکے۔ اور حضور مع ابو بکر صدیق کے غار ثور میں تشریف لے گئے اور حضرت علی مرتضیٰ کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔ مشرکین رات بار سجدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سرائے کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو جب قتل کے ارادہ سے حملہ آور ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں۔ ان سے حضور کو دریافت کیا کہ کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو تلاش کے لیے نکلے، جب غار پر پہنچے تو مکڑی کے جالے دیکھ کر کہنے لگے اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے۔ حضور اس غار میں 3 روز ٹھہرے، پھر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے، یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے۔ شان نزول، یہ آیت نضر بن حارث کی حق میں نازل ہوئی۔ اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سن کر کہا تھا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی ہی کتاب کہہ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مقولہ نقل کیا کہ ان میں ان کی کمال بے شرمی و بے حیائی ہے کہ قرآن پاک کی تحدی فرمانے یعنی للکارنے اور فصحائے عرب کو قرآن کریم کے مثل ایک صورت لانے کی دعوتیں دینے اور ان سب کی عاجز و درماندہ یعنی مجبور رہ جانے کے بعد یہ کلمہ کہنا اور ایسا ادعائے باطل دعویٰ کرنا نہایت ذلیل حرکت ہے۔ اور جب بولے کفار اور ان میں یہ کہنے والا یا نضر بن حارث تھا یا ابو جہل، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا۔ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، کیونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہو، اور سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ ایک جماعت مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور مسلمان رہ گئے جو استغفار کیا کرتے تھے تو وما کان اللہ معذبہم نازل ہوا، جس میں بتایا گیا کہ جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا۔ پھر جب وہ حضرات بھی مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا اذن دیا اور یہ عذاب موعود جس کا وعدہ کیا گیا وہ آ گیا، جس کی نسبت اس آیت میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ ما کان اللہ لیعذبہم بھی کفار کا مقولہ ہے جو ان سے حکایتاً نقل کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے ان کی جہالت کا ذکر فرمایا کہ اس قدر احمق ہیں، آپ ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یا رب اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر عذاب نازل کر، اور آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہ ہوگا، کیونکہ کوئی امت اپنے نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔ کس قدر معارض یعنی ایک دوسرے کے مخالف اقوال ہیں، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ استغفار عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امانیں اتاری، ایک میرا ان میں تشریف فرما ہونا، ایک ان کا استغفار کرنا۔ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے،
وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور مومنین کو طواف کعبہ کے لیے نہیں آنے دیتے، جیسا کہ واقعہ حدیبیہ کے سال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب کو روکا، اور وہ اس کے اہل نہیں، اور کعبہ کے امور میں تصرف و انتظام کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کیونکہ مشرک ہیں۔ اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں مگر ان میں اکثر کو علم نہیں، اور کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی، یعنی نماز کی جگہ سیٹی اور تالی بجاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اور یہ فعل ان کا یا تو اس اعتقاد باطل سے تھا کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے، اور یا اس شرارت سے کہ اس شور سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پریشانی ہو۔ تو اب عذاب چکھو قتل و قید کا بدر میں، بدلہ اپنے کفر کا۔ بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، یعنی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے مانے ہوں۔ شان نزول یہ آیت کفار میں سے ان 12 قریشیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے لشکر کفار کا کھانا اپنے ذمہ لیا تھا، اور ہر ایک ان میں سے لشکر کو کھانا دیتا تھا ہر روز 10 اونٹ۔ تو اب انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے کہ مال بھی گیا اور کام بھی نہ بنا۔ پھر مغلوب کر دیا جائیں گے اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرے سے جدا فرما دے، یعنی گروہ کفار کو گروہ مومنین سے ممتاز کر دے، اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے۔ وہی نقصان پانے والے ہیں کہ دنیا و آخرت کے ٹوٹے میں رہے، گھاٹے میں رہے، نقصان میں رہے، کہ دنیا اور آخرت کے ٹوٹے میں رہے اور اپنے مال خرچ کر کے عذاب آخرت مول لیا، یعنی خرید لیا۔ تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر جب کفر سے باز آئے اور اسلام لائے تو اس کا پہلا کفر اور معاصی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر پھر وہی کریں تو اگلوں کا دستور گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے اور اپنے انبیاء اور اولیاء کی مدد فرماتا ہے، اور اگر ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد یعنی شرک باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز رہیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ پھریں ایمان لانے سے تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، تم اس کی مدد پر بھروسہ رکھو، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ ماشاء اللہ 9 پارے مکمل ہوئے۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھتے ہیں۔ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو خواہ قلیل یا کثیر، غنیمت وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کفار سے جنگ میں بطریق قہر و غلبہ حاصل ہو۔ مسئلہ مال غنیمت 5 حصوں پر تقسیم کیا جائے، اس میں سے 4 حصے غانمین یعنی غازیوں کے، تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ مسئلہ غنیمت کا 5واں حصہ پھر 5 حصوں پر تقسیم ہوگا، ان میں سے ایک حصہ جو کل مال کا 25واں حصہ ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور ایک حصہ آپ کے اہل قرابت کے لیے، اور 3 حصے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور اور آپ کے اہل قرابت کے حصے بھی یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو ملیں گے،
اور یہ 5واں حصہ انہی 3 پر تقسیم ہو جائے گا۔ یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، اس دن سے روزے بدر مراد ہے، اور دونوں فوجوں سے مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں، اور یہ واقعہ 17 یا 19 رمضان کو پیش آیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی، اور مشرکین 1000 کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہزیمت یعنی شکست دی، ان میں سے 70 سے زیادہ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب تم نالے کے اس کنارے تھے جو مدینہ طیبہ کی طرف ہے، اور کافر پرلے کنارے، اور قافلہ قریش کا جس میں ابو سفیان وغیرہ تھے تم سے ترائی میں 3 میل کے فاصلہ پر ساحل کی طرف، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے، یعنی اگر تم اور وہ باہم جنگ کا کوئی وقت معین کرتے، پھر تمہیں اپنی قلت و بے سامانی اور ان کی کثرت و سامان کا حال معلوم ہوتا تو ضرور تم ہیبت و اندیشہ سے میعاد میں اختلاف کرتے، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، یعنی اسلام اور مسلمین کی نصرت اور دین کا اعزاز اور دشمنان دین کی ہلاکت، اس لیے تمہیں اس نے بے میعاد یعنی وقت مقرر کیے بغیر ہی جمع کر دیا کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، یعنی حجت ظاہرہ قائم ہونے اور عبرت کا معائنہ کر لینے کے بعد، اور جو جیے دلیل سے جیے۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ ہلاک سے کفر، حیات سے ایمان مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو کوئی کافر ہو اس کو چاہیے کہ پہلے حجت قائم کرے، اور ایسے ہی جو ایمان لائے وہ یقین کے ساتھ ایمان لائے اور حجت و برہان سے جان لے کہ یہ دین حق ہے۔ اور بدر کا واقعہ آیات واضحہ میں سے ہے۔ اس کے بعد جس نے کفر اختیار کیا وہ مکابر یعنی بڑا مغرور ہے، اپنے نفس کو مغالطہ یعنی دھوکہ دیتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے۔ جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی، اور آپ نے اپنا یہ خواب صحاب سے بیان کیا۔ اس سے ان کی ہمتیں بڑھیں اور اپنے ضعف و کمزوری کا اندیشہ نہ رہا، اور انہیں دشمن پر جرأت پیدا ہوئی اور قلب قوی ہوئے۔ انبیاء کا خواب حق ہوتا ہے۔ آپ کو کفار دکھائے گئے تھے، اور ایسے کفار جو دنیا سے بے ایمان جائیں اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو وہ تھوڑے ہی تھے، کیونکہ جو لشکر مقابل آیا تھا اس میں کثیر لوگ وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہوا، اور خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفار کا ضعف یعنی کمزوری ظاہر کر دیا۔ اور اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملہ میں جھگڑا ڈالتے، اور ثبات و فرار یعنی ثابت قدم رہنے اور میدان سے بھاگنے میں متردد رہتے، مگر اللہ نے بچا لیا تم کو بزدلی اور تردد اور باہمی اختلاف سے۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور جب لڑتے وقت اے مسلمانوں تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ہماری نگاہوں میں اتنے کم جچے کہ میں نے اپنے برابر والے ایک شخص سے کہا کہ کیا تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے؟ اس نے کہا میرے خیال میں 100 ہیں، اور تھے 1000۔ اللہ اکبر۔ اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں میں باندھ لو، گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہا تھا کہ مقابلہ
کرنے اور جنگ آزما ہونے کے لائق بھی خیال نہیں کرتا تھا، اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین مقابلہ پر جم جائیں، بھاگ نہ پڑیں، اور یہ بات ابتدا میں تھی۔ مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگے۔ کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، یعنی اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی نصرت اور شرک کا ابطال اور مشرکین کی ذلت اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معجزے کا اظہار، کہ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ جماعت کلیلہ لشکر گھراں یعنی بڑے لشکر پر فتح یاب ہوئی، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ آج کے سبق کو یہی مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 سے اگلے لیسن کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس کے حکامات پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔